سورۃ الصاد کی آیت نمبر 86 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ قل ما اسألكم عليه من اجر، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی بھی اجرت، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، بے شک یہ ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور تم جان لوگے کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو۔ یہ سورۃ مبارکہ کی آخری 3 آیات ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت ہے، اور پیغام رسالت کو پہنچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کے ضمن میں آنے والی تکالیف پہ صبر کرنے کی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہدایت اور نصیحت ہے، اور اسی صبر کے لیے اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ ان آخری آیات میں گویا پورے موضوع اور مضمون کو سمیٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے تو کفار مکہ، مشرکین عرب اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے، پیغام کو ٹکراتے، مخالفت کرتے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پہ کوئی تم سے معاوضہ تو نہیں مانگ رہا، میں جو دن رات تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، آخرت کی دعوت دے رہا ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کا کہہ رہا ہوں، تو بتاؤ کیا اس پہ میں نے تم سے کسی معاوضے کا سوال کیا؟ کوئی اجرت مانگی ہے؟ کوئی تم سے میں نے یہ مطالبہ یا تقاضا کیا ہے کہ مجھے کوئی اس کے لیے پیسے اکٹھے کر کے دو؟ نہ میرا تم سے کسی قسم کے پیسوں کا سوال ہے، نہ میں تم سے کسی قسم کی سرداری یا چودھری چاہتا ہوں۔ میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے، بس وہ چلاؤ، اس کے لیے میں آیا ہوں۔ تو جب کوئی شخص اتنا بے لوث ہو، اس قدر بے غرض ہو، اس کو کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی تم سے امید اور توقع نہیں، اس کو ساری امیدیں بھی اپنے رب سے ہے، اور سارے کے سارے ڈر اور خوف بھی صرف رب کے ہے، تو پھر تم اس بندے کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا کر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے اور آپ کے بعد کی امت میں آج تک تبلیغ دین پر معاوضہ کسی نے نہیں لیا، اور اگر کوئی تبلیغ دین پر، دین کے کام پر معاوضہ لیتا ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے تبلیغ کے اندر، اس کے معاوضے لینے کے اندر وہ رحمت اور وہ برکت بھی نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستو، انتظامی طور پر دین کا کام کرنے والوں کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دینا، یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد اگلے دن حضرت عمر نے اور دوسرے صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اپنی وہ گٹھڑی اٹھائی جس میں اپنے تجارتی کپڑا رکھا ہوتا تھا اور اس کو فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی یہی کام تھا، ان کا کپڑوں کے تاجر تھے، کپڑا فروخت کیا کرتے تھے، تو خلیفہ بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنے اس کام کو چالو رکھنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ نے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ تجارت کریں گے اور کپڑا بیچنے میں لگیں گے تو پھر یہ خلافت کے کاموں کو کون سنبھالے گا؟ ان کاموں کا پھر کون نگران ہوگا؟ اتنی تو انسان کے اندر پاور اور ہمت نہیں کہ وہ چاروں پاسے، چاروں طرف اپنے آپ کو گھما سکے۔ آپ تجارت کریں گے، آپ خلافت سنبھالیں گے، آپ کیا کیا کریں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، مفہوم عرض کرو کہ پھر میرے گھر کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے میرے بیوی ہے، بچے ہیں، میرا گھر بار ہے، ان کا کیسے گزارا ہوگا؟ تو سب نے مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے، آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے۔ اب اس میں مشورہ ہونے لگا کہ جی وہ وظیفہ کتنا ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے ایک مزدور کی جتنی اجرت ہے میری اجرت اس کے برابر کر دو، جتنی مزدور کو ملتی ہے اتنی تنخواہ مجھے دے دو۔ کسی نے کہا کہ جی اس میں گزارا مشکل ہو جائے گا، فرمایا جب مجھے لگے گا کہ مزدور کی تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا لوں گا، اور جب اس کی بڑھے گی تو میری بھی بڑھ جائے گی۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر امور دینیہ پر وقت کی وجہ سے کوئی معاوضہ یا کوئی وظیفہ طے کر دیا جائے تو اس میں کوئی کباہت اور حرج نہیں ہے، لیکن محض دین کی تبلیغ پر بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں دین کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس پہ کہتا ہے کہ جی میں تو اتنے پیسے لوں گا پھر دین کی تبلیغ کروں گا، یا آج کل ہمارے بہت سارے نعت خوان حضرات یا دوسرے حضرات وہ باقاعدہ طے کر کے کہ جناب اتنے پیسے دو گے تو پھر آئیں گے نعت پڑھنے کے لیے۔ میرے محترم دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے بالکل خلاف۔ آپ نے صاف اعلان کیا اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کہ میں تم سے کسی قسم کی اجرت اور معاوضے کا سوال نہیں کرتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلف کرنے والے نہیں تھے۔ تکلف کس چیز کو کہتے؟ بندہ نخرے کرے، جناب میں نے
یہاں پہ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، اس برتن میں میں نے پینا ہے اس میں نے نہیں پینا، یہ چیزیں جو ہوتی ہے تکلفات میں، مہمان آ گئے اب کو تکلف طور پہ جو ہے ان کے لیے اہتمام کرنے لگ گئے۔ جو آدمی تکلف کرتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ تکلف بندہ کتنی دیر کرے گا؟ وہ تھوڑی دیر کرے گا، پھر اس کے بعد وہ بات تھک جائے گا، وہ کہے گا مجھ سے یہ نہیں ہوتا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، مزاج میں انتہائی سادگی تھی، اور آپ نے اس بات کو ارشاد فرمایا البزازۃ من الایمان، سادگی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سادگی کا مطلب کیا؟ کہ جیسے کپڑے مل گئے پہن لیے، جیسا برتن اور جیسا کھانا مل گیا کھا لیا، اور جیسا مہمان آیا جو کچھ گھر کے اندر ہے وہ پیش کر دیا، یہ سادگی ہے۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، عمر ابن العاص بھی صحابی، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی، اور یہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، جنہوں نے مصر فتح کیا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کارگزاری ملی کہ وہ رات بھر عبادت کرتے اور دن بھر روزہ رکھتے، روزانہ رات کو عبادت دن کو روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے کہ بھائی ایسے اگر عبادت کرو گے تو جلدی تھک جاؤ، مسلسل عبادت، روزانہ روزہ اور دن رات بھر اللہ کے سامنے جاگنا، یہ شریعت کا تقاضا نہیں۔ یہ کہتی سہولت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے وہ کرو۔ آپ جب سمجھانے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے گدا بچھانے کی کوشش کی، گدا بچھانے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدا بچھانے سے پہلے ہی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گدا رکھا، اب گدے کی ایک سائیڈ پر وہ بیٹھے، دوسری سائیڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، درمیان میں گدا پڑا رہا۔ آپ نے بھی تکلف نہیں کیا، انہوں نے بھی پھر اس کے بعد نہیں کہا کہ جی آپ لازمی اسی پہ بیٹھے، یہ بے تکلفی ہے۔ تو شریعت کا مزاج یہی ہے کہ تکلف نہ ہو، تکلف میں کلفت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور بے تکلفی میں مزاج میں سادگی ہو تو اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک پیالہ اپنے شاگردوں کو دکھایا، ایک پیالہ دکھایا اپنے شاگردوں کو، اور فرمایا کہ یہ وہ پیالہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی نوش فرماتے تھے، دودھ بھی اسی میں پی لیا کرتے تھے، کوئی شربت پینا ہوتا تو وہ بھی اسی میں پی لیا کرتے۔ یعنی دنیا داروں کی طرح یہ تکلف نہیں تھا کہ دودھ پینے کے لیے علیحدہ برتن، چائے پینے کے لیے علیحدہ برتن، شربت پینے کے لیے الگ برتن۔ آج ہمارے گھروں کے اندر انہی تکلفات نے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں۔ آج ہم مہنگائی کے رونر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے حالات ٹائٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مشکل حالات ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اخراجات ہم نے خود اپنے سر پہ سوار کر لیے، فضول اخراجات جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے سر پہ ہم نے سوار کیے ہوئے، مسلط کیے ہوئے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ تکلفات نے ہماری زندگی مشکل کر دی۔ آج عورتیں جو ہیں وہ جب اپنا
کپڑے پہننے کی باری آتی ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے، حتیٰ کہ شادی تو شادی رہی، کہیں غمی ہو گئی محلے میں، وہاں جانا ہے تو پہلے یہ سوچتی ہیں کہ کوئی ایسا سوٹ ہو جو پہلے کسی نے دیکھا نہ ہو، ایسا سوٹ ہو جو پہلے کسی نے دیکھا نہ ہو۔ اب یہ تکلف ہے، اور اس تکلف نے کپڑوں کی الماریاں بھر دی، اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں جانے کے لیے الماری کھولتی ہیں تو کیا کہتی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں؟ تو یہ تکلفات ہیں۔ اب ان کی دیکھا دیکھی مردوں میں بھی یہی آنے لگے، حالانکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عورتیں کہتی کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ، مردوں کی برابری، ہم ان کے بالکل برابر ہیں۔ آج 8 مارچ ہے، اتفاقاً بات آ گئی، خواتین کا دن ہے، تو برابری کے دعوے لے کے اٹھتی ہیں۔ تو بھئی اگر برابری کرنی ہے تو مرد تو آج بھی اکثر مرد ایسے ہیں جو ایک ہی سوٹ میں کئی پروگرام گزار دیتے ہیں، ایک ہی سوٹ میں، وہی شادی میں پہنا ہوتا ہے، وہی غمی میں پہنا ہوتا ہے، وہی کہیں دوستوں کے پاس جا رہے پہنا ہوا ہے۔ اب یا تو ایسا کر کے دکھاؤ پھر پتہ چلے کہ تم برابری کرتے۔ تو یہ تکلفات ہیں جو مردوں میں بھی آ گئے، عورتوں میں بھی آ گئے۔ ان تکلفات نے ہماری زندگی اجیرن اور مشکل کر دی۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، پہلے دن کی دلہن، اور بائی چانس ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے سفر کرتے ہوئے ان کے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے پانی طلب کیا، انہوں نے شہد پانی میں ملا کے اس کا شربت بنا کے پیش کیا، اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ وہ پیش کرنے والی، وہ شربت بنا کے دینے والی وہ کون تھی؟ وہ ان کے پہلے دن کی دلہن تھی۔ اور اب تکلفات کیا ہے؟ حجت نبی آئی، حجے تک کسی چیز میں نے ہاتھ نہیں لانا، حجے تک کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور وہاں پہلے دن کی دلہن مہمان نوازی میں لگ گئے۔ یہ بے تکلفی ہے، اس میں تکلف نہیں ہے، اور یہ سادگی جو ہے اس میں آسانی اور سہولت رہتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب خلیفہ بنے تو اپنے سارے عاملوں، گورنروں، مشیروں، وزیروں سے یہ معاہدہ کیا، ایسی زندگی بناؤ گے کہ بڑے آدمی کو وہ زندگی بناتے ہوئے شرم نہ آئے، اور چھوٹے آدمی کو وہ زندگی بناتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ یہ کتنا پیارا ایک اصول تھا۔ بڑے آدمی کو وہ زندگی اپناتے ہوئے، وہ لائف سٹائل بناتے ہوئے شرم نہ آئے، اور چھوٹے آدمی کو وہ لائف سٹائل بناتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ آج یہی دونوں چیزیں بگڑی پڑی۔ اب آپ کہیں کہ جی کھانا زمین پہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اب شادیوں میں چلے جائے تو جو بڑے لوگ ہیں ان کی شادیوں میں تو ویسے ہی کھڑے ہو کے کھانا، جانوروں کی طرح کھرلیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ اس کھرلی پہ جانور کھڑے ہیں، کچھ اس کھرلی پہ جانور کھڑے ہیں، اور وہ کھرلیوں کے اوپر جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے۔ اور جو چھوٹے ہیں، کمزور طبقات ہیں، وہ ان کی نقل کرنے کے لیے قرضے اٹھاتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسی شادی کریں، ہم بھی ان جیسا مکان بنائیں، ہم بھی ان جیسے کپڑے بنائیں، وہ اس کے لیے قرضے اٹھاتے ہیں۔ اب ان کو نیچے آتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کو اوپر جانے کے لیے قرضے اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس نے ماحول اور معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہی سب سے معاہدہ کیا تھا کہ لائف سٹائل اپنا میانہ روی والا رکھنا ہے، بڑے اور امیر لوگوں کو اس لائف سٹائل پہ آتے ہوئے شرم نہ آئے، آگ محسوس نہ ہو، اور جو کمزور طبقات ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، وہ بھی اس لائف سٹائل پہ آسانی سے پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آئے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کروڑوں پتی صحابی تھے،
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عرب پتی اس زمانے کے بڑے بڑے امیر، عبد الرحمن بن عوف جیسے لاکھوں کروڑوں کے مالک، لیکن لباس، مکان، سواری اور رہن سہن، لائف سٹائل سب کا ویسے ہی تھا جیسا مدینہ منورہ کے ایک غریب صحابی کا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اسی لیے اس زمانے کے اندر تکلفات سے پاک زندگی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم نے یہ بھی کہلوایا کہ نہ میں کوئی معاوضہ مانگتا ہوں، نہ میں کسی قسم کا تکلف کر رہا ہوں، میری زندگی میں سادگی ہے اور میں سادگی کے ساتھ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، وہ نصیحت صرف تمہارے لیے نہیں، وہ جہان بھر کے لوگوں کے لیے، سب جہانوں کے لوگوں کے لیے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ عالمی نبی ہیں، آپ ایک قوم کے نبی نہیں، ایک علاقے یا زمانے کے نبی نہیں، جہاں جہاں تک جہان کی جہانی ہے، اللہ رب العالمین کی خدائی ہے، ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک رسالت میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قیامت تک کا زمانہ، پوری دنیا، ہر جگہ، عرب و عجم، یورپ و ایشیا، تمام ممالک کے نبی اور رہبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سارے جہان کو سکون اسی وقت ملے گا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے، اس قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنائے۔ اور فرمایا کہ اب تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تمہارے خانے میں یہ بات نہیں اتر رہی، لیکن ایک وقت آئے گا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ایک وقت کے بعد تم اس کی خبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تمہارے علم میں آ جائے گا، تم خود جان جاؤ گے کہ واقعتاً ہمارے لیے قابل عمل چیز، قابل عمل نمونہ وہ اسلام ہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پھر بعد کی فتوحات نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت نے یہ ثابت کیا کہ پوری دنیا کے لیے امن اور سکون کا پیغام کسی نظام میں ہے تو وہ صرف اور صرف اسلامی نظام میں۔ دنیا کے اور کسی نظام میں دنیا کو امن نہیں مل سکتا۔ آج بڑی طاقتیں، امریکہ، یورپ، دوسرے ممالک جب کسی علاقے پہ فتح یاب ہوتے ہیں تو وہاں جو فساد مچاتے ہیں، جو آبرو ریزی ہوتی ہے، جو خون ریزی ہوتی ہے، جو مال کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے مسلمان فاتحین جس علاقے میں بھی جاتے تھے، غیروں کی عورتوں کی بھی عزتیں محفوظ ہوتی، ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ ہوتی، ان کے مذاہب کا بھی تحفظ کیا جاتا، ان کی تمام اشیاء کو اور تمام کے تمام اقلیتوں کو حفاظت دی جاتی۔ یہ فرق ہے اسلامی نظام میں اور کفریہ نظام میں۔ میرے محترم دوستو، آج اللہ کرے ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری زندگیوں میں امن، سکون، چین، برکت آئے گی تو وہ اللہ کے قرآن سے آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك،
اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا